ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ جو کوئی تھوڑی سی زیادتی کر لے ہم تو 3 نسلوں تک اس کو سلام نہیں لیتے، اور آخر وہ سے عاشق رسول ہیں۔ یہی تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ عمل ہونا اور بات ہے، دعویٰ ہونا اور بات ہے۔ اگر آپ کا دعویٰ ثابت نہ ہو سکا تو دعویٰ خارج ہو جاتا ہے۔ اپنی بہترین چیز اور کرو کس پر؟ جس نے تم کو بہت ہی تنگ کیا ہو اس کو جا کر دیکھ کرو۔ فرماتے ہیں کہ اتنی بات پر اللہ تعالیٰ، وہ جو ولی تھا، غزالی نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس ولی پر غضب اور ناراضگی کا وہ عالم ہوا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کا جو کمر کی ہڈی ہے جنہوں مڑکا ہوتے وہ مڑکا ٹوٹ گیا۔ اس کا ایک بیٹا جہاد پر گیا ہوا تھا، وہ وہیں مارا گیا۔ اس کی فصلوں کو آگ لگ گئی، کوئی ایسا طوفان چلا کہ وہ سب لٹ گیا۔ اس وقت کے نبی پر وحی آئی کہ اس کو بتاؤ اس کے گھر والوں کو کہ تم لوگوں کو تو یہ کہتے تھے کہ یہ کرو یہ کرو، اور خود جب تمہارے بیٹے نے نافرمانی کی اللہ کی اور اللہ کے غضب کو آواز دی تو اس کو تم اتنا سا روک رہے تھے کہ صبر کر۔ تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے خلاف سخت ایکشن لیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو میں دیکھیے، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک مقصد کو مد نظر رکھ کر آج کی گفتگو کا آغاز کریں۔ آپ دیکھیے نا، یہ اتنا ارینجمنٹ ہوا، کوشش کی گئی، پیسہ لگا، آپ لوگ گھر سے اٹھ کے آئے، زحمت کی، اس سب کا آخر کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے نا۔ کیا آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو کوئی بھی کام بغیر مقصد کے کرتا؟ نہیں، ہمارے ہر کام کا کیا ہوتا ہے جی؟ ایک مقصد ہوتا ہے۔ مثلا یہ مجلس، یہ سارے ٹینٹ آئے، یہ لائٹیں لگنی شروع ہوئیں تو لگانے والوں کے ذہن میں کیا تھا؟ ایک مقصد تھا۔ آپ جب اپنے گھر سے نکلے یہاں آنے کے لیے تو آپ لوگوں کے ذہن میں کیا تھا؟ ایک مقصد تھا۔ میں جب وہاں سے نکلا رہائش سے یہاں آنے کے لیے تو میرے ذہن میں کیا تھا؟ ایک مقصد تھا۔ ہر شے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کی بنیاد پہ اس شے کی اہمیت کا تعین ہوتا ہے۔ مقصد جتنا ستھرا ہوگا، مقصد جتنا صاف ہوگا، مقصد جتنا واضح ہوگا، اتنا ہی عمل نتیجہ خیز ہوگا۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بعثت نبوی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر تشریف لائے، اللہ نے اپنا محبوب بھیجا، تو ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ سمجھ گئے؟ اگر ہم مقصد سے ہی دور رہے اور نہ سمجھ سکے کہ رسول اللہ کے آنے کا مقصد کیا تھا، تو آپ بے شک جتنے مرضی نعرے لگائیں، محفلیں کریں، سب کچھ کریں، اور اگر مقصد سے دور رہے تو اصل شاید سے تو دور ہی رہے نا۔ بہت کچھ اور کر لیا۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دے کے نا یہ بات سمجھاتا ہوں۔ مثلا ایک غلام ہے، ایک ملازم ہے، آقا ہے، ایک اس کا غلام ہے۔ غلام آقا سے یہ کہتا ہے، اب توجہ کیجئے گا، آقا اپنے غلام سے یہ کہتا ہے کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ۔ اب وہ کون ہے؟ آقا ہے۔ کون ہے بولیے؟ اور دوسرا نیچے جو کھڑا ہے وہ کون ہے؟ غلام ہے۔ یا اس کی مثال یوں لے لیجئے، ایک رب ہے، اللہ ہے، اور ایک اس کا بندہ ہے جو نیچے کھڑا ہے۔ آقا اور رب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جا فلاں کام کر کے آ۔ وہ کہتا ہے کہ جا جن جن کے حقوق ہیں وہ پورے کر کے آ۔ وہ کہتا ہے کہ جا جو انسان مشکل میں ہے اس کی مشکل کو پورا کر کے آ۔ وہ کہتا ہے کہ جا صبح و شام 5 وقت میں نمازیں پڑھ کے آ۔ اور جو بندہ ہے وہ اگر یہ کہے کہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، میرے آقا، میرے اللہ، میرے اللہ، اللہ کہے بھائی میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ جا میرا یہ حکم پورا کر کے آ، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ جا تیرے گھر میں بیوی اور بچے بھوکے بیٹھے ہیں ان کے لیے کما کے لے کے آ، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ جا نمازوں کو پڑھ، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ جا اور کیا کر، سارے جو فرائض ہیں وہ ادا کر کے آ۔ اور وہ بندہ ذرا اپنی جگہ سے نہیں ہلتا اور یوں کر کے کھڑا ہے، میرے اللہ، اللہ اللہ، وہ ذکر کر رہا ہے۔ اب بتائیے اس بندے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ اس بندے کے بارے میں آپ اس کو کیا فرما بردار بندہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ آپ حسن صاحب بیٹھے ہوئے، آپ ادھر آ رہے ہیں۔
تو آپ اس کو کیا فرما بردار بندہ کہیں گے؟ سب ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتائیں، کہیں گے فرما بردار بندہ؟ اللہ کہے گا بھائی میں تجھے یہ کہتا ہوں، میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تو فلاں کام کر کے آ، اور تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے میرے اللہ اللہ تسبیح ہاتھ میں لے کے تو ہر وقت میرا ذکر کرتا جا رہا ہے، میں تجھے کہتا ہوں کہ انسانیت مشکل میں ہے اور جا میرے بندوں کے لیے آسانی کر کے آ، اور تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور اللہ اللہ دن رات کر رہا ہے، تو اس بندے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ کیا آپ اس کو نیک اور صالح گردانیں گے؟ یہ دین کی فکر کی اساس ہے اور یہ بعثت محمدی کی بنیاد ہے۔ ہمارے ہاں اس کو نیک سمجھا جاتا ہے جو اپنے فرائض سے غافل ہو، دنیا کو ترک کر دے اور ہر وقت تسبیح ٹوپی اور اللہ اللہ کرے۔ اللہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے پورا قرآن نازل کر دیا ہے اور میں نے بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ میری فرما برداری یہ نہیں ہے کہ تو میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے اور مجھے صبح بھی سلامی دے شام کو بھی سلامی دے۔ میری فرما برداری یہ نہیں ہے، میری فرما برداری یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے ذریعے جو قرآن نازل کر دیا اس قرآن کی ہر آیت کو اپنے اندر ڈالتا جا اور اپنے عمل کو قرآن کی آیات کے تابع کرتا جا، تو میرا بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دے دی، اب ایک اور بندے کی مثال لیجیے۔ یہ تو وہ بندہ ہے کہ جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، مالک کہتا ہے کہ جا فلاں فلاں کام کر اور وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ پھر ایک اور بندہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ مالک اسے کہتا ہے کہ فلاں 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 جا کے کام کر، نیک کام کر، برے کام نہ کر، لوگوں کی مدد کر، فلاں فلاں تیرے فرض ہیں ان کو ادا کر۔ وہ بندہ، اس کو مالک یہ کہتا ہے اور وہ وہاں سے جاتا ہے اور مالک کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے سارا دن۔ مالک کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ مالک کہتا ہے کہ بے ایمانی نہیں کرنی، وہ بے ایمانی کرتا ہے۔ مالک کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، وہ فراڈ کرتا ہے۔ لیکن بر وقت صبح و شام 5 وقت آ کے مالک کو سلامی کرتا ہے۔ عمل سارا مالک کی مرضی کے خلاف ہے، مگر دن رات 5 ٹائم میں سلامی کرنے آ جاتا ہے۔ بتائیے اس بندے سے متعلق مالک کی کیا رائے ہوگی؟ کیا رائے ہوگی؟ یہ بات سمجھ گئے؟ یہاں سے آپ نے بات کو سمجھنا ہے کہ مقصد بعثت کیا ہے۔ دونوں مثالوں میں پہلے سے متعلق بھی مالک یہ کہے گا کہ تو دھوکے باز ہے، کہ تو پہلے یہ طے کر لے کہ فرمانبرداری کے اصول یا بندگی کے اصول تو خود طے کرے گا یا میں طے کر کے بتاؤں گا۔ اگر تو نے خود طے کرنے ہیں تو کھڑا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے اور میری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو طے کر لے، اور اگر میں رب ہوں تو پھر بندگی کے اصول بھی میں ہی طے کروں گا، اور میرے اصول یہ ہیں جو میں نے اتار دیے اپنے محبوب کے ذریعے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جو اصولوں کو جانتا ہے لیکن اپنے آپ کو اس سے مد مخالف میں لے کر جا رہا۔ سمجھ گئے آپ؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے بندے بنے جو صرف اس کے آگے ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے رہیں، جو صبح و شام صرف اس کے آگے سلامیاں نہ پیش کریں اور اپنی پوری زندگی اس کے دائرہ کار سے اور اس کے دائرہ محبت سے اور دائرہ اطاعت سے باہر گزاریں۔ ایسا نہ کریں۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن دے دیا ہے۔ کیا دے دیا ہے؟ اب ذرا غور کیجیے، قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے جی؟ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام جو ہے، یعنی جو کلام ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ جو کلام اللہ نے کیا ہے وہ قرآن کے اندر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مجموعہ ہے۔ سمجھ گئے کہ ہے جی اللہ تعالیٰ دی صفات کا مجموعہ، اللہ کی صفات کا مجموعہ ہے۔ اچھا اب کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، اب قرآن کیا ہے؟ ذرا قرآن کو سمجھ جائیے، پھر میں قرآن کو لاؤں گا سیرت رسول کے ساتھ۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا اللہ کی صفت ہے۔ یہ صفات الہیہ کا مجموعہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ رحم کرو، کیونکہ رحم کرنا اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو معاملات خراب ہوں تو معاف کرو، کیوں؟ معاف کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اچھائی کا حکم دو، اچھی بات کرنا اور اچھائی کا حکم دینا اللہ کی صفت ہے۔ تو قرآن کیا چاہتا ہے
قرآن آپ کی پوری شخصیت، اب آپ شخصیت کو سامنے لے کر آ جائیے، آپ کی شخصیت آپ کے سامنے آ گئی. یہ قرآن کے احکام کا ایک حصہ ہے کہ قرآن چاہتا ہے کہ یہ کام کرو. پھر قرآن کو اور کھولا تو پھر قرآن صرف کہتا نہیں یہ کرو، قرآن بہت ساری چیزوں سے روکتا بھی ہے. مثلا قرآن کہتا ہے کہ خبردار ظلم نہ کرو، پھر قرآن کہتا ہے کہ خبردار جھوٹ نہ بولو، قرآن کہتا ہے کہ خبردار خیانت نہ کرو، قرآن کہتا ہے کہ خبردار کسی سے بدلہ نہ لو، اور اگر لینا بھی پڑے تو اتنی زیادتی کا لو جتنی اس نے کی ہے، اس سے زائد نہ لو. پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ باطل کے ساتھ مت کھڑے ہو. اب آپ کی پوری شخصیت سامنے ہے دوستوں، میری پوری شخصیت آپ کے سامنے، آپ کی پوری شخصیت سامنے، اور اوپر سے قرآن اتر رہا ہے. اب ذرا منظر دیکھیے. اب قرآن کیا چاہتا ہے؟ قرآن یہ چاہتا ہے کہ جو آپ کی پوری شخصیت ہے، اس شخصیت کے اندر خواص پائے جاتے ہیں، اس شخصیت کے اندر مزاج پائے جاتے ہیں، اس شخصیت کے اندر کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں، کچھ آپ کی شخصیت کے اندر مختلف داعیات، مختلف جذبات، مختلف رجحانات ہیں. قرآن کا یہ تقاضا ہے کہ جو ایک آیت اوپر سے اترے، قرآن کہتا ہے کہ تو اپنی شخصیت کو آیات کے ذریعے ایسا صاف کر کہ جو گندگی ہے ادھر سے ایک آیت اتر رہی ہے، اس گندگی کو نکالتا جائے. اگر جھوٹ کی گندگی آپ کے وجود میں موجود ہے تو آیت آ گئی کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت، ان اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے. بس وہ آیت آپ کی شخصیت پر ایسا رنگ چڑھائے کہ شخصیت سے جھوٹ نکلتا جائے. قرآن تو کچھ آپ کی شخصیت میں ڈالنے آیا ہے اور کچھ چیزیں آپ کی شخصیت سے نکالنے آیا ہے. قرآن کیا کرنے آیا ہے؟ قرآن کا منصب سمجھیے. قرآن کیا کرنے آیا ہے؟ کچھ چیزیں آپ کی شخصیت میں ڈالنے آیا ہے. سمجھ لیجئے یہ سر کھلا ہے اور اوپر سے قرآن اتر رہا ہے. کچھ شخصیت میں ڈالتا ہے قرآن اور کچھ کے تقاضا کرتا ہے کہ اس کو نکالو اپنے اندر سے. شخصیت کی تطہیر، شخصیت کی پاکیزگی، یہ مقصود قرآنی. اس کے اندر سے گندگیوں کا نکال دینا، یہ تک شخصیت مقصد قرآنی، یہی مقصد بعثت نبوی ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اے بندے اب اپنے اندر سے جھوٹ بھی نکال دے. پھر ایک آیت اترتی ہے کہ امانتیں امانت داروں کے سپرد کرو. تو قرآن کہتا ہے کہ اے بندے اگر تو نے کبھی خیانت کی تھی تو اب خیانت اپنے اندر سے نکال دے. پھر قرآن کہتا ہے کہ ظلم نہ کرو. اے بندے اگر تو نے ظلم کیا تھا کسی رشتہ دار پر، کسی دوست پر، ساتھی پر، تو اب وہ ظلم اپنے اندر سے نکال دو. باری تعالیٰ جب یہ نکالیں تو ڈالیں کیا؟ وہ قرآن کہتا ہے کہ جب ظلم نکلے گا تو پھر میں رحم ڈال دوں گا، جب بددیانتی نکلے گی تو میں ایمانت داری ڈال دوں گا، جب جھوٹ نکلے گا تو میں سچ ڈال دوں گا. تو گویا قرآن یہ ہے کہ آپ نے اپنی شخصیتوں کو قرآن کے آگے ڈال دینا ہے، جس طرح میت کے آگے مردہ پڑا ہوتا ہے. پھر قرآن اس کے اندر جو تبدیلی کرے وہ تبدیلی کرتے جائیں. قرآن جس سے روکے رکتے جائیں، قرآن جو کہے وہ کرتے جائیں. تو یوں جا کے آپ کا قرآن سے وہ تعلق بنے گا جو حقیقی طور پہ بنانا چاہیے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سنیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ 8 سالوں میں مکمل کی. کتنے سالوں میں بولیں گی؟ 8 سالوں میں. اب ہمیں تو 100 مسئلے ہیں، ہم نے صرف پڑھنی ہے، نحو پڑھنی ہے، عربی گرامر کے اسلوب پڑھنے ہیں، اس کو سمجھنا ہے. حضرت عمر فاروق کے لیے بتائیں کوئی مسئلہ تھا؟ وہ تو خود عرب تھے، عربی آتی تھی. تو 2.5 جن کو اپنے اوپر 500 نسب یاد تھے عربوں کو، اور ان کو اپنے کیا گھوڑوں کے نسب یاد ہوتے تھے، تو ان کے لیے یہ 1.5 پارے کی یہ جو سورت پڑھنا، کیا یہ کوئی معنی رکھتا تھا؟ حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیا خوب جواب دیا. جو وہ جواب دیا وہی آج کی مجلس کا حاصل ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں جب سورہ بقرہ اور قرآن کو پڑھتا تھا تو قرآن کی ہر آیت مجھ سے تقاضا کرتی تھی. قرآن کی ہر آیت مجھ سے ایک تقاضا کرتی تھی. میری شخصیت کے کچھ پہلو بدلتی تھی، بدلنا چاہتی تھی. تو میں جب ایک آیت پڑھتا تھا تو وہ مجھ سے جو تقاضا کرتی تھی میں وہاں اس کو بند کر دیتا تھا. جب تک میں اپنی شخصیت کا وہ پہلو قرآن کی آیت کے مطابق ڈال نہ لوں اس وقت تک میں اگلی آیت پر نہیں جاتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اس وقت تک میں اگلی آیت پر نہیں جاتا تھا. ہم اصل میں نا
آپ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے اس گفتگو سے بور بھی ہو رہے ہوں، لیکن ذہن نشین رکھ لیجئے، اگر آپ قرآن اور اللہ کے رسول کے مطابق اپنے آپ کو بدل نہیں رہے، ممکن ہے کوئی کہے کہ اس سے زیادہ چسکے والا بھی خطاب ہو سکتا تھا، لیکن ہم چسکا پوائنٹ نہیں ہے، ہم اصلاح کے لیے آتے ہیں، ہم آپ کی شخصیتوں میں تبدیلی کے لیے آتے ہیں۔ اگر ان مجالس میں آ کے آپ نے چلے جانا ہے اور جھوٹے کے جھوٹے رہنا ہے، بے ایمان کے بے ایمان رہنا ہے، دھوکے باز کے دھوکے باز رہنا ہے، لوگوں پر اسی طرح ظلم کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ اسی طرح سختی سے بولنا ہے، اسی طرح اپنے بیوی بچوں پر ظلم کرنا ہے، اسی طرح لوگوں کے ساتھ زیادتی روا رکھنی ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ان محفلوں میں آنے کا اور وقت کو ضائع کرنے کا۔ اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واہ کی بنیاد پہ اللہ درجے طے کرتا ہوگا؟ اللہ کے متعلق آپ یہ رائے رکھتے ہیں کہ آپ کا باطن گندگی کا بھرا ہوا ہے اور اللہ آپ کے ان چار نعروں سے سمجھ لے گا بڑا عاشق رسول ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ دھوکے بازی ہے ساری کی ساری۔ اس دھوکے بازی سے نکل آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیوں تشریف لائے تھے؟ عرب بھی بڑے مغرور تھے، ہمارا تو غرور شاہی کوئی نہیں جتنے عرب مغرور تھے۔ رسول اللہ ان کو اس دھوکے سے نکالنے آئے تھے تاکہ اس دھوکے سے نکل آؤ اور حقیقی انسان بن جاؤ۔ اس دھوکے میں مت رہیے۔ اچھا، تو اب یہ بات ہم یہاں پہنچے تھے کہ قرآن کیا آیا ہے، قرآن کا منصب سمجھیے۔ میں آیات کی طرف نہیں جا رہا، بزرگ بیٹھے ہیں وقت زیادہ لگے گا۔ قرآن کا منصب سمجھیے کہ قرآن شخصیت سازی کے لیے آیا تھا، کہ ہر آیت اب یہ قرآن رنگ سازی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ رنگ سازی ہے، یعنی ہر شخصیت کا جو اپنا رنگ ہے، جب قرآن کی وہ آیت پڑھیں تو آپ کا وہ رنگ مٹ جائے اور قرآن کا رنگ چڑھ جائے۔ علامہ اقبال نے اس کو کہا تھا کہ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ جب تک تو خود نہیں سمجھے گا کہ قرآن کی آیت تجھے کیا کہہ رہی ہے، رازی اور صاحب کشاف زمخشری نے کیا سمجھانا ہے تجھے قرآن، سمجھ گئے؟ تو قرآن خود قرآن سے سمجھے۔ اچھا جی، اب میں نے عرض کی تھی شروع میں کہ قرآن کیا ہے جی؟ اللہ کی صفات ہیں، اور خود اللہ نے رسول اللہ نے فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، اکثریت کا قول ہے یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ ابن حجر نے بھی کہا، علامہ عینی نے بھی کہا، امام قسطلانی نے بھی کہا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے۔ وہ کیا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق کے ساتھ مزین کرو۔ اپنے آپ کو کون سے اخلاق کے ساتھ؟ اللہ کے اخلاق کے ساتھ مزین کرو۔ اللہ کا خلق کیا ہے؟ یہ پورا قرآن اللہ کا اخلاق ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، عدل کرتا ہے، تم بھی عدل کرو۔ اللہ باعث بھی نہیں ہے، پسند کے بندے کا جھوٹ بھی سچ اور جس سے دشمنی ہے اس کا سچ بھی جھوٹ۔ اللہ ایسے نہیں کرتا، تم بھی ایسے نہ کرو۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جو اللہ کا بندہ بن کے اس کو دکھاتا ہے وہ اس پر بھی رحم کرتا ہے، جو اللہ کا باغی ہے اللہ اس پر بھی رحم کرتا ہے۔ تم ایسے کرو۔ یہ اللہ کے اخلاق اپنانے والے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ اللہ کے اخلاق اپنانے کی ضرورت۔ اب ہم یہاں تک پہنچ گئے، یہاں تک بات سب کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ بتائیے ہاتھ کھڑا کر کے۔ یہاں تک کلیئر ہو گئے؟ آمادہ ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی شخصیات میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے قرآن کے ذریعے؟ اچھا، اب اس کے بعد چلیے، اب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اب یہ مقدمہ ختم ہو گیا، اب ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے کہ مولا یہ تو نے اپنی کلام، جو اپنا کلام اور اپنے کلام کا مجموعہ قرآن کی شکل میں دیا ہے، جو آیات ہیں، جو ہر آیت ایک رنگ لے کر اترتی ہے اور رنگ سازی ہے انسانوں کی، اور یہ جو تیری ساری صفات ہے جس کو تو کہتا ہے اپنے اندر ڈالو۔ باری تعالیٰ ہم انسان ہیں، باری تعالیٰ ہم ناقص ہیں، ہم کمزور ہیں، باری تعالیٰ ہمیں کوئی ایک ایسا وجود بھی تو دے کہ یہ جتنے اخلاق تو نے بتائے ہیں، تو جتنے اخلاق قرآن میں بیان کرتا ہے، کوئی ایسا وجود زمین پر موجود ہے کہ ہم الحمد سے لے کر والناس تک جتنے تیرے اخلاق بیان ہوئے ہیں، ہم تمام اخلاق دیکھنا چاہیں تو کسی ایک وجود میں نظر آئے؟ اگلا سوال پیدا ہوا کہ نہ ہوا؟ جب قرآن نے، اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرے اخلاق ہیں، اس کو اپنے اوپر اپناؤ، ظلم نہ کرو، سچ بولو، سب کچھ میں نے بیان کر دیا، تو اب سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو قرآن خاموش ہے، قرآن صامت ہے، کیا کوئی ایسا وجود تو نے زمین پہ اتارا ہے جس کی سند تیرے پاس خود سے آئی ہو اور تو کہے کہ ہاں یہ وہ وجود ہے کہ یہ پورا کا پورا ہے تو بندہ مگر میرے اخلاق سے مزین ہے؟
وہ ہے تو بندہ مگر خلق الہی سے مزین ہے، وہ ہے تو بندہ مگر صفات الہی اس پر منعکس ہے، وہ ہے تو بندہ مگر مزاج الہی سے مطابقت رکھتا ہے۔ جب یہ سوال پیدا ہوا تو یہ سوال لے کر کچھ صحابی حضرت سید عائشہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضرت کس کی بارگاہ میں پہنچ گئے؟ حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں پہنچ اور کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے اخلاق ہیں جو قرآن میں آئے ہیں تو ہم نے کسی سے سنا ہے ہم نے کسی سے سنا ہے کہ رسول اللہ کے اخلاق بھی اپنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے۔ رسول اللہ کے اخلاق کیا ہوتا ہے؟ بھائی اخلاق صفات کا مجموع ہوتا ہے۔ اخلاق ایک بڑی ٹرم ہے جو آپ کے معاملات پہ، رشتوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، کاروبار میں کیسے ڈیل کرتے ہیں، لین دین میں کیسے، سب چیزیں مل کے جب اگر کوئی ایک عنوان دے کہ یہ بندہ سارے معاملے میں کیسا ہے تو کہا جاتا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے۔ اخلاق ہر عمل کا مجموعہ ہے جو آپ کی عملی زندگی کے اندر۔ ام المومنین سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو صحیح بخاری میں ہے، سید عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، اے سوال کرنے والے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب وہ بڑا حیران ہوا کہ میں رسول اللہ کے اخلاق پوچھ رہا ہوں اور سیدہ مجھے کہہ رہی ہیں قرآن نہیں پڑھا۔ گویا کہ جناب سیدہ اس کو یہ بتا رہی تھی کہ جتنے اخلاق قرآن نے بیان کیے ہیں جو صفات الہیہ ہیں، محمد الرسول اللہ کا کوئی وصف اور کوئی خلق اس سے ہٹ کے نہ تھا۔ جو قرآن کہتا تھا وہ محمد رسول اللہ کی ذات میں نظر آتا تھا۔ گویا کہ قرآن ادھر خاموش، قرآن صامت صفوں کے اندر تو قرآن تھا مگر بولتا قرآن ناطق وجود مصطفیٰ تھا۔ وہ بھی قرآن تھا، یہ بھی قرآن تھا۔ کیا؟ وہ بھی قرآن تھا اور یہ بھی قرآن تھا۔ یوں گویا الحمد سے والناس تک ہر قرآن کا حکم اور ہر صفت جس کو اللہ نے اپنی صفت کے طور پہ اتارا، ہم میں سے تو کوئی ہوگا، کوئی سچا ہوگا۔ اب میں فرق بھی بتا دوں، ہم میں سے کوئی تو کوئی سچ بولتا ہوگا، کوئی ایمانداری میں زیادہ بہتر ہوگا، کوئی اخلاق میں بہتر ہوگا، کسی دوسرے عمل میں کمزور ہوگا، کوئی کسی عمل میں بہتر، کسی عمل میں کمزور۔ مگر اس زمین پر اگر ایک ایسا وجود موجود ہے کہ جس کا ہر عمل اللہ کے اخلاق کا عکس ہے اور اخلاق الوہیت کا فیض اس کے اندر جاری ہے، ٹپکتا ہے، تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ وہ سامعین کرام مقام ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ پہنچ کر آیت آتی ہے۔ آیت آپ نے بڑی دفعہ سنی ہے، لیکن جو میں نے تمہید بتائی، اب اس تمہید کی روشنی میں دیکھیے کہ آیت آتی ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اس کی فرما برداری نہ کرو۔ عربی گرامر کے حساب سے ہونا چاہیے تھا ولا تولوا عنہما، ان دونوں کی فرما برداری کرو اور ان دونوں کی کیا کرو؟ نافرمانی نہ کرو۔ مگر اللہ نے کہا کہ رسول دی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو، اور سادی نہیں کہا کہ میری فرما برداری نہ کرو۔ تو بندے نے پوچھا کہ باری تعالیٰ پہلے تو دو کا ذکر کر رہا ہے، آگے جا کے ایک کا ذکر کر رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں نے اپنے اوصاف اتارے تھے وہ محمد رسول اللہ اپنا چکے، لہٰذا اب محمد رسول اللہ کی اطاعت محمد رسول اللہ کی بعد میں ہے، اللہ کی پہلے ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بس رسول اللہ کی اپنی، اللہ کی اپنی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا اسی کے اندر پھر اللہ کی اطاعت پائی جاتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے سامعین کرام، یہ وجہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے آپ کو رسول اللہ کی اطاعت کے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت کے دامن میں ڈال دینا ہے، رسول اللہ کی کملی میں ڈال دینا ہے اپنے آپ کو۔ جب تک آپ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنی فکر کو رسول اللہ کی بارگاہ میں یوں بچھا نہیں دیتے، ذلت کے ساتھ آگے لیٹ نہیں جاتے، اس وقت تک وہ فیوز آپ کو منتقل نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ آپ کو کروانا چاہتا ہے۔ یہ تمسک بالرسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں چیزیں۔ کیا ہے یہ؟ تمسک بالرسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں چیزیں۔ اب یہاں پر ایک حدیث پاک، یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ آپ کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے کامیابی کا، کوئی اور رستہ نہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی ایک مثال دی، بہت خوب مثال۔ حضور نے فرمایا کہ میری نبوت کی مثال ایسے ہے، یعنی میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کرو، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص آیا، ایک بستی تھی، وہ اس بستی میں آیا اور اس نے بستی والوں سے کہا کہ فلاں لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک لشکر آ رہا ہے تم پر کیا کرنے؟ حملہ کرنے۔ تو جب اس نے آ کے بستی والوں کو بتایا تو بستی والوں کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جس نے اس بتانے والے کی بات پر عمل کیا، وہ فوراً وہاں سے دوڑا اور محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ گیا۔ اور دوسرے گروہ نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یار کہاں کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا، آج کیڑا کوئی حملہ ہو رہا ہے۔ اس نے بات کو اہمیت نہیں دی اور اپنے پرانے عمل پر جاری و ساری رہا۔ حضور نے فرمایا پھر اگلا دن آیا تو بتانے والے نے جس فوج کا تذکرہ کیا تھا وہ فوج آن پڑی، اس نے حملہ کر دیا اور ہر ایک کا سر کاٹ دیا اور سب کو ہلاک کر دیا، بچا صرف وہ جو اپنی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ چکا تھا۔ یہاں آ کے رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو جان لو وہ محفوظ پناہ گاہ جو اس قافلے کو بچا چکی تھی وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، یعنی جو میری ذات کے حصار میں نہیں آئے گا وہ محفوظ نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو لہٰذا حفاظت صرف ایک چیز ہے، صرف ایک چیز سے مشروط ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ اپنی ذات کو جوڑ دینا، رسول اللہ کے عمل کے ساتھ اپنے عمل کو جوڑ دینا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اصولاً تو پورے وجود کو رسول اللہ کے وجود کے ساتھ جوڑنا ہے، اپنے پورے اخلاق کو رسول اللہ کے اخلاق کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل ہمارے اخلاق کی بنیاد پر۔ جناب آپ نے حضور شیخ الاسلام کا اس دفعہ وہ سنا ہے نا خطاب عالمی میلاد کا، آپ پتہ کیا فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے کہ میں نے پچھلے 40 سال تمہارے دلوں میں عشق رسول پیدا کیا ہے، اب اگلے 40 سال یا میری جتنی زندگی ہوئی میں تمہارے اخلاق میں اخلاق محمدی پیدا کرنا چاہتا ہوں، چونکہ معاشرے کی خرابیاں سب اخلاق کی بنیاد پر کھڑی ہیں۔ ہمارے جو آپس میں تنازعات ہیں، جو بےایمانیاں ہیں، جو آپس میں اختلافات ہیں، جو آپس میں لے دے ہے، یہ ساری کی ساری خرابی کی جڑ ہے، یہ ساری کی ساری خرابی کی جڑ۔ اب اگر ہم جائزہ لیں کہ ہم نے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے تو کسی ایک بات کا رسول برکت کے لیے اور مثال کے طور پہ میں تذکرہ کر کے چلا جاتا ہوں کہ وہ ایک بات جو بڑی بنیادی بات ہے، بڑی بنیادی بات ہے، اگر وہ چیز ہمارے ضابطۂ قدرت میں آ جائے اور ضبط کر لیں تو آدھے سے زیادہ مسائل ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ زبان ہے۔ کیا ہے؟ آپ بتائیے ہمارے کتنے اختلافات ہیں، ہمارے معاشرے میں کتنی تباہی ہے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کتنے مسائل ہیں، جس کی وجہ صرف یہ زبان ہے۔ ہم اپنی زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ نہیں رکھتے، اپنی زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ نہیں رکھتے۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورۃ قاف میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب، کہ اے بندہ لفظ کا آیا ہے ما یلفظ، تم جو لفظ بھی بولتے ہو وہ ہر لفظ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، ہم ہر لفظ کا تم سے حساب لیں گے، ہم ہر لفظ کا کیا کریں گے؟ تم سے حساب لیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے، ہم بڑے عمل، یہ صحابی پوچھ رہے ہیں حضرت عمر کے بیٹے، نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، 1,24,000 صحابہ میں سے 100 فقیہ صحابہ اور 100 فقیہ میں پھر 10 مجتہد صحابہ، اور عبداللہ بن مسعود ان مجتہد صحابہ میں سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بڑے عمل کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایک عمل بتا دیں، افضل الاعمال، جو سب سے افضل، ای الاعمال افضل، رسول اللہ افضل ترین عمل کون سا ہے جو میں کروں؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتها، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ قلت ثم ماذا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بہترین عمل ہے؟ حضور نے فرمایا قال ان یسلم الناس من لسانک، دوسرا افضل ترین عمل یہ ہے کہ تیری زبان کی شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ بس آپ کو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کر رہے ہیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس کو درست۔ مولانا روم نے ایک بڑی زبردست مثال دی، یہاں آگے چلنے سے پہلے سن لیجیے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی میں، فرماتے ہیں کہ انسان تو عمل تھوڑا نہیں کرتا، ہم میں سے کوئی بھی عمل تھوڑا نہیں کرتا، تسبیح نماز ہم سب کچھ کرتے ہیں،
لیکن پتہ سر کیا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے عمل کو جہاں پر رکھتے ہیں گودام میں، مولانا روم کی زبان میں کہاں رکھتے ہیں؟ یہ دسو جڑا مال کمایا جاندہ ہے اور جڑا سامان آندہ ہے انہوں گودام میں نہیں رکھتے، گودام میں رکھتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں ان گوداموں میں تو نے چھوٹے چھوٹے درزیں اور چیروں کو چھوڑا ہوا ہے، تو جب گندم رکھ کے جاتا ہے تو پیچھے اس درز سے چوہا آ جاتا ہے تیری گندم کھانے، تو جاتا ہے اگلی بوری کما کے لاتا ہے اعمال کی، تیرے آنے سے پہلے وہ پچھلی بوری آدھی کھا چکا ہوتا ہے۔ کیا ہی خوب کہ تو بے شک تھوڑا کما، تھوڑی گندم لے کر آ، مگر جہاں پر وہ عمل رکھا ہے اس کے جو درزیں ہیں چوہوں کے آنے کی، ان درزوں کو بند کر۔ اور وہ درزیں کون سی ہیں؟ وہ ہماری زبان ہے۔ ہم بات کرتے ہوئے کسی کے کردار پر ایسے ہی اتنا بڑا الزام لگا دیتے ہیں۔ خواتین میں یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم بات کرتے ہیں تو غیبت سے نیچے ہمیں بات کرنے میں لطف نہیں آتا، ہم بات کرتے ہیں تو چھوٹے سے اختلاف پر بڑا بڑا الزام لگا دیتے ہیں، اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان میں سے ہر لفظ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ اللہ بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ بتا تو نے فلاں موقع پہ یہ لفظ بولا تھا، یا اپنے لفظ کو ثابت کرنا پڑے گا، یا جہنم میں جانا پڑے گا، یا کیا کرنا پڑے گا؟ جہنم میں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں بیان کیا، امام احمد، اور یہ چیز صرف آپ لوگوں نے نہیں سننی، یہ پیغام جو آج کی مجلس کا ہے یہ آپ نے اپنے گھروں میں جا کے دینا ہے، اپنی نسلوں میں یہ چیز منتقل کریں، نسلوں میں منتقل کریں، نسلوں میں ہوائی دین اور فضائی دین منتقل نہ کریں، پریکٹیکل دین نسلوں میں منتقل کریں۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب باپ خود دیندار ہوگا، ماں خود دیندار ہوگی۔ اگلی حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، 13,048 نمبر حدیث اور 13,020 نمبر حدیث، دو دفعہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ فرماتے ہیں کہ ایمان، جو رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور کسی کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ اور زبان کیا ہے؟ آپ نے اس کو محتاط استعمال کرنا، تانے نہیں دینے، گالی گلوچ نہیں کرنی، لوگوں کو مختلف انداز میں لوگوں کو پریشان نہیں کرنا۔ آخری حدیث اس حوالے سے پھر ہم بات کو اور آگے چلائیں گے، اور یہ حدیث پاک بھی مسند احمد کی حدیث نمبر 18,647 ہے۔ حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ہماری طرح کا، آپ کی طرح کا ایک سادہ آدمی دیہاتی آیا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجیے جو مجھے جنت میں لے جائے، چھوٹی مختصر بات۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ چاہتے ہو تو پھر سن لو۔ حضور نے اسے فرمایا کہ اے شخص، تعریف کی، فرمایا تو نے بڑی چھوٹی بات پوچھی ہے لیکن بہت بڑی بات پوچھ لی ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا 5 دروازے ہیں جنت میں داخل ہونے کے۔ کتنے دروازے ہیں؟ یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں سے کوئی ایک دروازہ چن لیں۔ جنت جاونا ہے کہ نہیں جاونا، پروگرام ہے کہ نہیں، تو لہٰذا 5 دروازے رسول اللہ نے دسے، ان میں جو ایک دروازہ چن لو۔ حضور نے فرمایا کہ پہلا دروازہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرو، اور اگر خود آزاد نہیں کر سکتے، اس دور میں تو ہوتے تھے، تو غلام کو آزاد کروانے میں مدد کرو۔ آج کے دور میں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آج کے دور میں اس کا مطلب ہوگا اگر کوئی آپ کا ماتحت ہے، آپ کے نیچے جاب کرتا ہے، آپ کے نیچے کام کرتا ہے، آپ کی فصلوں پر کام کرتا ہے، وہ آپ کا ماتحت ہے، تو حضور نے فرمایا اس کو آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آسانیاں کرو۔ دوسری بات بیان فرمائی کہ زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اور مال کا عطیہ ایسے رشتہ دار کو کرو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جو صدقہ دیتے ہو نا، اس دور میں اونٹ کا صدقہ امیر اور بہت مقبول ہوا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا صدقہ، جو زیادہ اونٹ دودھ دیتی ہے نا اونٹنی، اس کا صدقہ کرو۔ یا رسول اللہ کس کو کریں؟ فرمایا اس شخص کو جس نے تمہارے ساتھ حد درجہ زیادتی اور ظلم کیا ہو، جس نے تمہیں ذلیل کر دیا ہو لوگوں کے سامنے، جاؤ اور اس کو جا کے چھپ کے صدقہ کر کے آ جاؤ۔ دیکھو تمہیں تمہارے لیے اللہ جنت کے دروازے کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا۔
ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ جو کوئی تھوڑی سی زیادتی کر لے ہم تو 3 نسلوں تک اس کو سلام نہیں لیتے، اور آکڑوں سے عاشق رسول ہیں۔ یہی تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ عمل ہونا اور بات ہے، دعویٰ ہونا اور بات ہے۔ اگر آپ کا دعویٰ ثابت نہ ہوا تو عمل، اگر آپ کا دعویٰ ثابت نہ ہو سکا تو دعویٰ خارج ہو جاتا ہے۔ دعوے کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں، لہٰذا دعوے کا ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے غلام ہیں تو عمل آپ کا رسول اللہ کے مخالف ہوگا تو دعویٰ خارج کر دیا جائے گا۔ اللہ یعذ باللہ العظیم۔ تو کیا فرمایا؟ پہلا دروازہ کیا تھا؟ اپنے ماتحت پر آسانیاں کرو، اور دوسرا کیا دروازہ بتایا؟ صدقہ کرو اپنی بہترین چیز، اور کرو کس پر؟ جس نے تم کو بہت ہی تنگ کیا ہو اس کو جا کر دے کر۔ ذرا غور کر رہے ہیں کہ کیسی شخصیت چاہیے؟ آگے فرمایا تیسرا دروازہ، حضور نے فرمایا تیسرا دروازہ یہ ہے کہ اگر تم میں، اچھا اب دیکھیے رسول اللہ کیا آسانی فرماتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اچھا اگر تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ غلام آزاد کرو، اور تمہارے پاس اتنا بھی مال نہیں ہے کہ جا کے اونٹنی کو صدقہ کر کے آؤ، تو فرمایا تو پھر ایسا کرو چپکے سے، جہاں تمہیں خطرہ لگے، جہاں تمہیں امکان ہو کہ فلاں شخص بھوکا ہے، نہ اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بھوکتا نہیں ہے، اس کی عزت مجروح ہوگی، اس کو چپ کر کے ہاتھ پکڑ کے گھر لے آؤ، اور اس نیت سے کہ باری تعالیٰ تو جنت کا در کھولے گا، اس کو اپنے پاس بیٹھ کے کھانا کھلاؤ۔ یہ تیسرا دروازہ۔ پھر چوتھا دروازہ فرمایا، چوتھا دروازہ یہ ہے کہ جہاں پر رہتے ہو، وہ گھر ہے، گلی ہے، محلہ ہے، جو دائرہ ہر ایک کا مختلف دائرہ، فرمایا اب میرا دائرہ یہ بڑھ گیا، آپ لوگ آگے تو میں آپ لوگوں کو بتا کے جا رہا ہوں، آپ لوگوں میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے گھر میں جا کے بتانے کا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ ہے کہ جو تمہارا دائرہ ہے اس دائرے میں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو فوراً جا کے ختم کر دو، اگر تمہارے علم میں ختم کر دو۔ امام غزالی نے یہاں پر ایک بڑی اہم بات لکھی ہے احیاء العلوم میں۔ امام غزالی فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، بہت نیک اور متقی تھا، لوگوں کو واعظ کرتا تھا، تو بہت نیک اور متقی تھا، تو اس کا جو بیٹا تھا تو اس کے پاس لوگ آتے تھے اپنے مسائل لے کر، عورتیں بھی، تو ایک لڑکی آئی تو اس کے بیٹے نے اس لڑکی کی طرف غلط نگاہ کی، ذرا غور کیجیے گا، غلط نگاہ کے ساتھ اس کو دیکھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو تھوڑا سا ڈانٹا اور کہا صبر کر، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جس طرح اس کو روکنا چاہیے تھا سختی کے ساتھ، اس نے نہیں روکا، چونکہ وہ جو لڑکی تھی وہ ظاہر ہے کسی کے گھر کی عزت تھی، کسی کی بیٹی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اتنی بات پر اللہ تعالیٰ، وہ جو ولی تھا، وہ ولی تھا، غزالی نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس ولی پر غضب اور ناراضگی کا وہ عالم ہوا کہ وہ وہیں پر گرا، اور اس کا جو کمر کی ہڈی ہے جنہوں مڑکا ہوتے وہ مڑکا ٹوٹ گیا۔ اس کا ایک بیٹا جہاد پر گیا ہوا تھا، وہ وہیں مارا گیا۔ اس کی فصلوں کو آگ لگ گئی، کوئی ایسا طوفان چلا کہ وہ سب لٹ گیا۔ اس وقت کے نبی پر وحی آئی کہ اس کو بتاؤ اس کے گھر والوں کو کہ تم لوگوں کو تو یہ کہتے تھے کہ یہ کرو یہ کرو، اور خود جب تمہارے بیٹے نے نافرمانی کی اللہ کی اور اللہ کے غضب کو آواز دی تو اس کو تم اتنا سا روک رہے تھے کہ صبر کر، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے خلاف سخت ایکشن لیتے۔ لہٰذا یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی ناراضگی اتر رہی ہے۔ کیا اتر رہی ہے؟ تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کے دائرۂ کار میں گناہ ہو رہا ہو اور آپ اس کو لفٹ ہی نہ کروائیں، آپ اس کو لفٹ ہی نہ کروائیں اور آپ سمجھیں کوئی نہیں، ہر بندہ اپنا سمجھتا، ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے نا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ 2 لفظ بولیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا کوئی تقاضا نہیں، اس کا کوئی عمل نہیں، اس کا کوئی جواب دہی نہیں، بس آپ کافر سے مسلمان ہو گئے، ناپاک سے پاک ہو گئے، جہنمی سے جنتی ہو گئے۔ یہ لفظ کے اندر اتنی جان ہے، یہ لفظ نہیں ہے، یہ ایک عہد ہے، اور عہد کے بعد جو عہد پورا کرتا ہے اعتبار صرف اس کا ہوتا ہے۔ آخری بات پھر یہ رسول اللہ نے تیسری بات فرمائی کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس دروازے سے بھی تم جنت میں چلے جاؤ۔ آپ کو پورے جہان کا نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر سے اگر برائی کا خاتمہ کر دیں اور نیکی کو داخل کر دیں تو یہ کافی ہے۔ اور آخری بات کیا فرمائی؟ فرمایا کہ اگر تم اب یہ بات سننے کی، حضور نے فرمایا کہ اگر تم اونٹنی بھی صدقہ نہیں کر سکتے، اگر تم غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے، اگر تم
ظالم رشتہ دار کو صدقہ بھی نہیں دے سکتے، اگر تمہارے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ یہ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر تم اتنے معذور ہو کہ برائی ہوتے دیکھتے ہو اور تمہیں جرت نہیں ہے کہ اس کو ختم کرو، فرمایا پھر آخری حل بتاتا ہوں جنت میں جانے کا، آخری حل یہ ہے کہ اپنی زبان سے جب بات کرو تو اچھی کرو، نہیں تو خاموش رہو بس۔ فرمایا اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کر دے گا۔ سامعین کرام، یہ وہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وہ کرکس ہے جو میں نے بیان کیا۔ سیرت الرسول کا کیا ہے؟ یہ کرکس ہے۔ رسول اللہ کی ذات کے اندر جو کمالات تھے، جو عظمت تھی، جو رفت تھی، جو اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا تھا، وہ مقام و مرتبہ اس لیے تھا کہ آپ کا پورا وجود دیکھنے میں تو ایک انسان کا وجود تھا، مگر اپنے اخلاق میں اللہ کے عطاؤں کا اور اللہ کی صفات کا عکس ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے اہل سنت کے تمام علماء کا، تمام مفسرین کا، تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ کائنات میں سب سے افضل وجود رسول اللہ کا ہے، اور اس کے بعد آگے اتفاق ہے، بلکہ امام سہیلی علیہ الرحمہ نے، ابن جوزی نے، امام سخاوی نے اس پر سب بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک بڑی عجیب بحث ہے، یہاں سے ہم اپنے پیغام کی طرف چلے جائیں گے۔ ایک بڑی عجیب بحث کی ہے کہ کعبہ افضل ہے، اپنا مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مکہ کی اپنی افضلیت ہے اور مدینہ کی اپنی افضلیت ہے، لیکن جب دونوں کا تقابل کیا جائے گا تو وہ کہتے ہیں مدینہ افضل ہے۔ پھر کسی نے یہ بحث کی، ائمہ اہل سنتوں نے یہ بحث لکھی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ کعبہ کی عمارت، اب مکہ نکل گیا، اب صرف کعبہ کی عمارت جو مکہ میں ہے یہ افضل ہے یا گنبد خضرا کی عمارت افضل ہے، تو ائمہ محدثین نے لکھا کہ اگر تو محض عمارت کی بات کرنی ہے تو کعبہ افضل ہے۔ کیا؟ کعبہ افضل ہے، لیکن اگر اس ترازو میں صاحب مزار محمد رسول اللہ کو ڈالنا ہے تو سن لو، محمد رسول اللہ کا وجود اگر اس میں شامل کر لیا جائے تو وہ پھر کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ اور پھر ائمہ اہل سنت نے تصریح کی ہے کہ جس جگہ پر قبر انور کے اندر جس مٹی پر رسول اللہ کا جسد اقدس لگا ہوا ہے وہ مٹی دنیا و ما فیہا، حتیٰ کہ عرش الہی، حتیٰ کہ لوح، حتیٰ کہ قلم سے بھی افضل ہے۔ چونکہ رسول اللہ وجود دیکھنے میں اللہ کے بندے تھے مگر حقیقت میں صفات الوہی کا عکس تھی، تو ساری خیر ساری برکت آپ کے وجود کے ساتھ۔ تو آپ فرماتے، آپ اندازہ کیجئے اگر رسول اللہ کے جسد کے ساتھ لگنے والی مٹی کا عالم یہ ہے کہ اس کے برابری نہ کعبہ کر سکتا ہے، نہ عرش کر سکتا ہے، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، نہیں کر سکتا، تو پھر ایک بات بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے روح مبارک کے پرواز کر جانے کے بعد کا مقام، جب روح مبارک موجود تھی اس وقت رسول اللہ کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد اور آگے چلیے کہ رسول اللہ کے جب حیات ظاہری میں تھے تو رسول اللہ کے خون کے قطرے کا مقام کیا ہوگا؟ کیا رسول اللہ کے خون کے قطرے کے برابر کوئی شے ہو سکتی ہے؟ دسو بھائی، میں بڑا عقلی انداز ایک نکتہ سمجھان لگا۔ اگر جسد اقدس سے روح پرواز کرنے کے بعد وہ جو مٹی ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو جسم کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جسم میں جب روح تھی تو اس کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب جسم میں خون چلتا تھا تو اس کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کون دنیا کا شخص ہے جو رسول اللہ کے خون کے قطرے کی برابری کی جرت کرے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ بتائیے، نہیں کر سکتا۔ تو جب رسول اللہ کے خون کے قطرے کی برابری کوئی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تو پھر وہ سید کائنات جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور خون پیدا بھی جگر سے ہوتا ہے اور آگے جسم میں حرکت بھی کرتا ہے، اس سید کائنات کی برابری کون کر سکتا ہے؟ آپ یہ تسلسل سمجھیے کہ مٹی کے برابر کوئی نہیں جہاں رسول اللہ موجود ہیں، مٹی کے برابر یہ ائمہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، اس مٹی کے برابر کوئی نہیں، کیونکہ اس مٹی پر رسول اللہ کا جسم لگا ہے، تو پھر اس جسم کے برابر کوئی بھی نہیں چونکہ وہ رسول اللہ کا جسم ہے، پھر اس خون کے برابر کوئی نہیں جو رسول اللہ کی رگوں میں دوڑتا ہے، اور خون پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ جگر سے، اور پھر جگر سے پیدا ہو کے پورے وجود میں دوڑتا ہے، تو پھر اس سید کائنات کے برابر کون ہو سکتا ہے جس کو رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ یعنی سید کائنات جزو رسول ہے، جزو رسول سے تقابل تو ویسے ہی حرام ہے۔
جزو رسول سے تقابل نہیں ہو سکتا. تو سید کائنات کون ہے؟ جزو رسول، رسول اللہ کے وجود کا حصہ ہیں، رسول اللہ کی ذات کا حصہ ہیں. اس لیے رسول اللہ نے، ہم چونکہ اطاعت کی بات کر رہے تھے نا، اتباع کی بات کر رہے تھے، اب رسول اللہ نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا. جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آخری خطبات میں حضور نے فرمایا کیا لوگوں مجھے، یہ بخاری کے مسلم میں حدیث، حضور نے فرمایا کیا لوگوں اب مجھے امکان ہے کہ شاید ہم دوبارہ جمع نہ ہو سکیں، ہم دوبارہ جمع نہ ہو سکیں، لہٰذا یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں بے آسرا چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے پیچھے دو ایسی چیزیں ہیں جن کو، دو بھاری چیزوں کو، دو قابل قدر چیزوں کو اور دو گراں قدر چیزوں کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا ایک کتاب اللہ ہے. میں نے آج کتاب اللہ پر کتنی بات کی، اللہ کی کتاب پر. فرمایا ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری آل رسول اور اہل بیت ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے، جن کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. خبردار اپنا ایک ہاتھ قرآن پر رکھنا. قرآن رسی ہے اور رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا نیچے لٹکا ہوا ہے. جو اس کو پکڑ لے گا وہ اللہ کو پکڑ لے گا. اور فرمایا دوسرا جو چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ قرآن تو لکھا ہوا ہے، کتابوں میں ہے، تمہیں وہ بھی تو چاہیے نا جو اس قرآن پر میرے بعد عمل کر کے دکھائیں. تو فرمایا وہ فاطمہ ہو، وہ حسن ہے، وہ علی ہے، وہ حسین ہے، ان کو بھی پکڑ کے رکھنا. فرمایا گمراہ صرف وہ ہوگا، صرف وہ نہیں ہوگا جس کے ہاتھ میں یہ دونوں ہوں گی. جو خالی قرآن کو پکڑے گا، آل رسول کو چھوڑے گا، وہ بھی گمراہ، اور جو خالی آل رسول کو پکڑے گا، قرآن کو چھوڑے گا، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. تو دونوں کو پکڑ. یہی وجہ ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے فرمایا صلح کی، اس نے مجھ سے صلح کی. جس نے فاطمہ الزہرا کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا. جس نے فاطمہ، حضور نے فرمایا کہ جس پر فاطمہ غضبناک ہوتی ہے اس پر اللہ براہ راست غضبناک ہو جاتا ہے. جس سے سیدہ راضی ہوتی ہے، فرمایا اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اس سے کون؟ اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا امام حسن اور امام حسین، اور پھر رسول اللہ نے ایک محبت کے حوالے سے بڑا عجیب پیمانہ بیان کیا، شاید میں رات کو بھی بیان کر رہا تھا، کہ جب اپنی محبت کا کہا تو پھر فرمایا کہ فاحبونی، جو مجھ سے محبت کرے، فلیحب ہذین، اس کو چاہیے کہ ان دونوں سے بھی محبت کرے، حسن اور حسین سے. ولیحب، اور پھر ان کے ماں باپ سے بھی محبت کرے. اور پھر جہاں اکیلے ان کی محبت کی بات کی کہ جو حسن اور حسین، فلیحب ہذین فقد احبنی، بس جس نے ان دونوں سے محبت کی میری محبت اس کے اندر شامل ہے. چونکہ رسول اللہ کی ذات یہ دیکھ رہی تھی کہ آج سے 1400 سال بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم رسول اللہ کے تو عاشق ہیں، مگر جیسے ہی آل رسول کا ذکر ہوگا ان کو مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا، ان کو تکلیف شروع ہو جائے گی کہ آل رسول کا ذکر کیوں ہو رہا ہے. یہ تو معاذ اللہ کوئی شیعہ ہونے والی بات ہے. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس فکر پہ، چونکہ رسول اللہ ہر خطبے کے آخر میں فرمایا کرتے تھے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اوصیکم اللہ فی اہل بیت. میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. ہم رسول اللہ کی وصیت کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو لہٰذا جیسے ہم نے قرآن پر عمل کرنا ہے، چونکہ یہ صفات الہیہ کا مجموعہ ہے، چونکہ یہ سیرت رسول کا مجموعہ ہے، اسی طرح ہم نے آل رسول کو پکڑ کے رکھنا ہے. چونکہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ اگر ہمیں کسی کا پابند کر کے گئے ہیں حدیث ثقلین کی روشنی میں تو وہ آل رسول ہے. تو لہٰذا اپنا تعلق قرآن سے بھی جوڑ کے اور قائم رکھیے. کس سے قائم رکھیے؟ بولیے 3 چیزوں سے تعلق. کس سے؟ اور یہ حدیث پاک ہے، ہم نے جو مضمون بنایا یہ بھی حدیث کا بن گیا. حضور نے فرمایا 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کی 3 چیزوں سے ان کی پرورش کرو. پہلی چیز کیا؟ ان کو قرآن سکھاؤ. کیا؟ ان کو رسول اللہ کی محبت سکھاؤ. کیا؟ اور تیسری چیز فرمایا ان کو میری قرابت دار اہل بیت کی محبت سکھاؤ. آپ میں سے ہر شخص کے بچوں کو یہ بات پتہ ہو کہ قرآن کیا ہے، وہ کم از کم ترجمے کے ساتھ گھروں میں قرآن پڑھنا شروع کریں. عرفان القرآن کا ترجمہ لیں اور گھروں میں پڑھنا شروع کریں. پھر رسول اللہ کی محبت کے تذکرے حضور شیخ الاسلام کی کتابوں میں پڑھیں. کتابوں میں کوئی پڑھ نہیں سکتا، پڑھا ہوا نہیں ہے تو آپ یوٹیوب پہ لگا لیں. آپ تو سیڈیوں کا دور نہیں رہا، ہر شے دستیاب ہے. صاحبزادگان کی تقریریں لگا لیں، ڈاکٹر حسن صاحب کی، ڈاکٹر حسین صاحب کی، بہت کچھ پڑھا ہے مواد، وہ لگا لیں. لیکن محبت رسول آگے پہنچائیں.
اپنے بچوں میں منتقل کرے. اور پھر تیسری چیز محبت اہل بیت، اس کو بھی اپنی نسلوں میں منتقل کرے، تاکہ جب آپ قبر میں پہنچیں اور رسول اللہ کا سامنا ہو اور حضور پوچھیں کہ اے میرے امتی کیا کر کے آیا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ یا رسول اللہ عمل تو تھوڑے ہیں، مگر جو آپ فرما کر گئے تھے کہ 3 چیزیں اولاد کو سکھاؤ، میں تینوں دے کے آیا ہوں، قرآن بھی پڑھا کے آیا ہوں، محبت رسول بھی پڑھا کے آیا ہوں، اور آپ کی بیٹی سیدہ کائنات جو آتی تھی اور آپ کھڑے ہو جاتے تھے اس کی محبت بھی پڑھا کر آیا. کیا پتہ اسی صدقے سے ہماری بخشش ہو جائے، کیا پتہ اسی صدقے سے ہماری بخشش ہو جائے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اگر آپ غور کیجئے تو ایک وہ ہستی ہے سیدہ کائنات، ایک وہ ہستی ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ آتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ سب لوگ آتے تھے، لیکن جب رسول اللہ آتے تھے تو یہ کھڑے ہوتے تھے، اور یہ آتے تھے تو رسول اللہ کھڑے بھائی بولو نا نہیں ہوتے تھے. کائنات میں ایک ہستی ہے اور وہ ہستی سیدہ کائنات ہے. جب وہ آتا تھا تو سردار کے کائنات کھڑے ہو جاتے تھے، کائنات کے سردار کھڑے ہو جاتے، اور یہ پیغام یہ دیتے تھے کھڑے ہو کے کہ لوگوں جو آتی ہے اور میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میرے اس قیام سے فاطمہ الزہرا کے مقام کو سمجھ لینا اور فاطمہ الزہرا کی تکریم کو سمجھ لینا، اور خبردار کوئی ایک تصور بھی، کوئی ایک ہلکا لفظ بھی کبھی سیدہ کائنات کے لیے مت بولنا، چونکہ یہ رسول کی تعظیم کا حصہ ہے، یہ رسول کے جزو کا حصہ ہے، یہ رسول کے بدن کا حصہ ہے. ان کے بارے میں غیر محتاط لفظ بولنا ایسا ہی ہے جیسے رسول کی گستاخی کرنا. آل رسول کی کوئی الگ سے گستاخی نہیں ہے، جو رسول اللہ کی آل رسول کی گستاخی ہے وہ رسول اللہ ہی کی گستاخی. تو لہٰذا اپنے آپ کو منہاج القرآن سے وابستہ کیجیے، یہی وہ منہاج القرآن کا پیغام ہے، کیونکہ یہ ہے ہی منہاج القرآن، یعنی ہے ہی قرآن کا طریقہ اور ہے ہی قرآن کا منہاج. تو لہٰذا اس قرآن کے منہاج کے ساتھ خود کو جوڑیے اور اس طریقے پہ اپنی اولادوں کو اور اپنی نسلوں کو آگے منتقل کیجیے، تاکہ اگر آپ کے ہاں ہر ایک کے ہاں وہ ماحول نہیں ہوتا پڑھائی کا، سب کچھ نہیں کر سکتے، اتنے تقاضے اگر ایک انڈیویجول پورا نہیں کر سکتا تو یہ ایک ماحول بنا کے دے دیا ہے نا، یہاں یہ پوری تنظیمات موجود ہیں، ان سے رابطہ کریں، مواد لیں، اپنے بچوں کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود سیکھیں، تاکہ اپنے دیگر معاملات معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ یہ سیکھنے سکھانے کا، اتباع رسول میں آنے کا اور اتباع سیدہ کائنات میں آنے کا اور نگاہ الوہیت میں اللہ کی بندگی میں آنے کا یہ سفر ہمارا جاری و ساری رہے.